اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو الصحیح البخاری سے کچھ احادیث سناؤں گی۔ جو میں احادیث شروع کر رہی ہوں وہ 62 نمبر سے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک بار ہم مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، بھائیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ کے شخص ہیں جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ تب وہ آپ سے کہنے لگا، عبد المطلب کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کہہ، میں سن رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سختی سے پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جو تیرا جی چاہے پوچھ۔ تب اس نے کہا، میں آپ کو آپ کے مالک اور اگلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے میں یعنی رمضان میں روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم میں جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر ہمارے محتاجوں کو بانٹ دیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہاں جو نہیں آئے بھیجا ہوا ہوں، اور میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے وہ 63 نمبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم کو تو وہ قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا منع ہوا تھا، اور ہم یہ بہت پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دیہات سے آئے جس کو اس ممانعت کی خبر نہ ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے اور ہم سنیں۔ آخر دیہات والوں میں سے ایک شخص آن پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہمارے پاس پہنچا۔ اس نے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا آسمان کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ کہنے لگا، زمین کس نے بنائی اور پہاڑ کس نے بنائے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ تب اس نے کہا، پھر قسم اس اللہ کی جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین کو بنایا، پہاڑوں کو کھڑا کیا اور ان میں فائدے کی چیزیں بنائی، کیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، جی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم پر 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں اور آپ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے اور اپنی مالوں سے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بالکل سچ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پر حج ہے، یعنی اس پر جو کوئی وہاں تک پہنچنے کا رستہ پا سکے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا۔ تب وہ کہنے لگا، تو قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ اور آپ نے فرمایا، ہاں جی۔ تب اس نے کہا، ٹھیک ہے، قسم اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں نہ ان کاموں میں کچھ بڑھاؤں گا اور نہ میں ان میں کمی کروں گا۔ یہ سن کر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ بولتا ہے تو ضرور بہشت میں جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ جو شخص مجلس کے اخیر میں جہاں جگہ ہو بیٹھے اور جو حلقے میں کھلی جگہ پائے اس میں بیٹھ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے میں 3 آدمی باہر سے آئے، 2 تو ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ایک چل دیا۔ ابو واقد نے کہا، پھر وہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آن کر ٹھہرے۔ ان میں سے ایک نے تھوڑی سی خالی جگہ حلقہ میں دیکھی، وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا اور تیسرا پیٹھ موڑ کر چل دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں تینوں آدمیوں کا حل نہ بتاؤں؟ ایک نے تو ان میں اللہ کی پناہ، اللہ نے اس کو جگہ دی، اور دوسرے نے اندر گھسنے میں لوگوں سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔
یعنی جو بھی ہم جس طرح سے بھی جس گمان کے ساتھ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں یا اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گمان کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے پناہ مانگے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک ہمیں پناہ نہ دیں، اور اگر ہم اللہ سے شرم کریں تو اللہ ہماری شرم بھی رکھیں گے، اور اگر ہم اللہ سے منہ پھیریں گے تو اللہ ہمارے سے منہ پھیر لیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے گمان کے ساتھ اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے تھے منع میں 10ویں ذی الحج کو۔ ایک آدمی اونٹ کی نکیل یا اس کی باگ تھامے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ چپ رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس دن کا کچھ اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یوم النحر ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم چپ رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس مہینے کا جو نام ہے اس کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو، تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اس شہر میں جو یہاں حاضر ہے وہ اس کو خبر کر دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے شاید وہ ایسے شخص کو خبر کر دے تو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ تو جو بھی آپ علم کی باتیں سنیں، آپ اس علم کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ ان کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ علم جتنا پھیلایا جاتا ہے، جتنا بانٹا جاتا ہے، اس میں اتنی ہی خیر ہوتی ہے، اور جتنا ہم علم کو بانٹتے ہیں علم اتنا ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ علم مقدم ہے قول اور عمل پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا تو جان رکھ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ نے علم کو اس میں پہلے بیان کیا ہے، اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ عالم لوگ وہی پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبروں نے علم کا ترکہ چھوڑا، پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ اس ترکے کا لیا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے رستہ چلے تو اللہ اس کے لیے بہشت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ فاطر میں کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں، اور پھر سورہ عنکبوت میں کہ ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں، اور پھر سورہ ملک میں کہ وہ دوزخی ہیں، اگر ہم پیغمبروں کی بات سنتے یا عقل رکھتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ اور سورہ زمر میں فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور فرمایا علم سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم تلوار یہاں رکھ دو، اشارہ کیا انہوں نے اپنی گردن کی طرف، اس وقت بھی میں سمجھوں کہ میری گردن مارنے سے پہلے میں ایک ہی بات سنا سکتا ہوں جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو البتہ میں اس کو سنا دوں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر کو چاہیے کہ غائب کو میرا کلام پہنچا دے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ربانی بن جاؤ، یعنی حلیم، بردبار، عالم، سمجھدار بن جاؤ۔ بعضوں نے کہا کہ ربانی وہ ہے جو لوگوں کو بڑی باتیں سکھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں سکھا کر ان کی تربیت کرے، یعنی علم کی دیکھیں کس قدر اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور اس پہ بھی ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ علم والا اور جاہل دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اور یہ بھی ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس علم کو لوگوں میں پھیلائیں بھی، یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ علم کو سمیٹ کے رکھیں، علم کو پھیلانا بینگ اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی میں آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں۔ پریکٹیکلی جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو اس علم کا کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے کوئی ایسی بات اپنے استاد سے سنی ہے تو جو آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں آپ ان کو بعد میں وہ بات ضرور سنائیں، اسی طرح سے آگے علم پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو الصحیح البخاری کی جو میں حدیث بھی آپ کو سنا رہی ہوں یہ بھی تو اسی طریقے سے ہمارے تک پہنچی ہیں، اور اگر ہمارے تک جو بھی ہماری اسلاف کی باتیں آئی ہیں وہ ایسے ہی ایک دوسرے کو سنانے اور آگے پھیلانے سے ہمارے پاس آئی ہیں، تو علم جو ہے اس کے ساتھ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں ہم کو نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا سمجھتے کہ ہم اکتا جائیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ ہر وقت لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرتے رہیں، موقع، محل اور اس اگلے بندے کے موڈ کی مناسبت کے حساب سے بھی آپ نصیحت کریں۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ سننے والے کے حساب سے نصیحت فرماتے تھے، اور آپ کو یہ چیز انتہائی ناگوار گزرتی تھی کہ آپ دوسرا جو ہے وہ اکتا جائے آپ کی بات سے یا آپ کی نصیحت سے، تو اس لیے آپ موقع محل کی مناسبت سے ہی ارشاد کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، کہ لوگوں کو آسانیاں فراہم کریں، لوگوں پر سختی نہ کریں، اور لوگوں کو اچھی باتیں سنائیں، لوگوں کو نفرت انگیز قسم کا مفاد یا نفرت انگیز قسم کی باتیں نہ سنائیں، اور لوگوں کے اندر نفرت نہ پھیلائیں، بلکہ لوگوں کے اندر پیار محبت جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو اچھی آسان اور خوشی والی باتیں سنائیں، ان کو دین کے قریب لے کے آئیں، ان کو دین سے دور نہ لے کے جائیں، کیونکہ تبلیغ کا مقصد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقصد بھی جو یہ تھا وہ تھا کہ دین کے قریب لے کے آیا جائے لوگوں کو، اور دین کو آسان بنا کر لوگوں کو دکھایا جائے تاکہ لوگ اس پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ دین کی سختی کی وجہ سے وہ بجائے اس پہ عمل کرنے کے اس سے دور بھاگ جائے۔ تو اس لیے جب بھی آپ لوگوں کو کوئی بات بتائیں تو ان کو اس بات کو آسان کر کے سمجھائیں اور اس کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آئیں، اور جو علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھیلائیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، دنیا میں اپنی فیم کے لیے نہیں، یا پیسے کے لیے نہیں، یا کسی لالچ کے لیے نہیں۔ اور اچھی سے اچھی باتیں جو بھی ہیں وہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی کہیں سے سننے کو ملتی ہے، کہیں سے آپ کو پتہ چلتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ کی کسی بھی بات کی وجہ سے کوئی ایک انسان جو ہے وہ کوئی ایک اچھا عمل کرتا ہے، تو وہ جو اس کا ثواب ہے وہ قیامت تک آپ کو ملے گا، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم حاصل کرنے، علم سیکھنے اور پھر علم کو پھیلانے کی توفیق عطا کریں، اور خاص طور پر دین کا علم، قرآن کا علم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی احادیث کا علم، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس پہ نہ صرف عمل کریں بلکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔